آپ نے دنیا بھر میں کئی معذور افراد دیکھے ہوں گے جو چل پھر نہیں سکتے۔ ان کے پاؤں تو ہے لیکن وہ ان پاؤں کا استعمال کر کے چل نہیں سکتے۔ کافی علاج معالجے کرا کے اکثر یہ لوگ تھک جاتے ہیں لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آخر وہ بیچارے پوری زندگی اسی معذوری میں گزار لیتے ہیں۔ لیکن پچھلے ہفتے دنیا بھر کے معذور افراد جو چلنے پھرنے سے قاصر تھے ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اور اس خوشی کی وجہ ایک صاحب ہے جن کا نام گرٹ جان آسکم ہے۔ یہ وہ صاحب ہے جو پچھلے 12 سالوں سے اپاہج تھے لیکن اب انہوں نے سہارے کے ذریعے چلنا شروع کر دیا۔ آسکم 12 سال پہلے سائیکل چلاتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے۔ ان کے دونوں پاؤں مفلوج ہو گئے اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ لگی، اور جس کی وجہ سے ان کے نچلے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اسے ویل چیئر پر بیٹھنا پڑا۔ لیکن اب ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ صاحب آہستہ آہستہ چلنا پھرنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ایک فرانس نیورو سائنٹسٹ نے ڈیولپ کی ہے جس کا نام گریگور کارٹن ہے۔ وہ ایک یونیورسٹی میں ریڑھ کی ہڈی پر کام کر رہے تھے اور ان لوگوں پر بھی کام کرنا شروع کر دیا جو ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اس نیورو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ دنیا میں 50,000 سے زائد افراد ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی نقصان کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے سوچا تو میں ان لوگوں کو جو چل پھر نہیں سکتے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤں گا اور انہیں چلنے پھرنے کے قابل بناؤں گا۔ ان سائنٹسٹ نے چوہوں پر یہ تجربہ کیا۔ یہ چوہے معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ جن چوہوں پر وہ تجربہ کر رہا تھا ان چوہوں کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ پاس نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ چوہے چل نہیں سکتے تھے، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی اس قدر خراب تھی کہ وہ علاج کے قابل بھی نہیں تھی۔ تو پھر کیسے انہوں نے چوہوں کو چلنے کے قابل بنایا؟ دراصل اس سائنٹسٹ نے ایک اور سائنٹسٹ جن کا نام چارلس شرنگٹن تھا، اس نے اس سائنٹسٹ کی ریسرچ کا سہارا لیا جو خود بھی نیورو سائنٹسٹ تھا۔ اس سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ ہمارے جسم میں قدرت نے چلنے پھرنے کے لیے ایک اور نیٹ ورک رکھا ہے جس کو ہم لوکوموٹیو نیورونز کہتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اس کی مدد سے ہم اپنے پاؤں پہ چل پھر سکتے ہیں، لیکن وہ افراد جو زیادہ عرصے سے چلے نہ ہوں تو ان لوگوں میں یہ نیورونز سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں، یعنی سو جاتے ہیں۔ اب اس سائنٹسٹ نے سوچا کہ کیوں نہ ان نیورونز کو دوبارہ سے بیدار کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے اور پھر ان کے ذریعے ہم ریڑھ کی ہڈی کو ٹھیک کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک تجربہ شروع کر دیا جسے میں آپ کو ایک کار کی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کار میں تو سب سے پہلے فیول یعنی پٹرول ہونا چاہیے اور دوسرا ایکسلریٹر ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم کار کو آگے لے جا سکیں۔ یہ دونوں چیزیں یعنی پٹرول اور ایکسلریٹر ہم نے چوہوں کو فراہم کر دی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہم نے چوہے کو فراہم کر دی تو چوہا آہستہ آہستہ چلنے لگا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس چوہے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ پاؤں پہ تو کھڑا ہو گیا لیکن وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ اب سائنٹسٹ کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا۔ اس مسئلے پہ قابو پانے کے لیے چوہے کے سامنے ایک چاکلیٹ رکھ دی۔ 7 مہینے کی پریکٹس کے بعد آہستہ آہستہ اس چوہے نے چلنا شروع کر دیا۔ جب اس چوہے نے چلنا شروع کیا تو ان سائنٹسٹ کو یہ معلوم ہوا کہ چلنے پھرنے والے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اس چوہے کی دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تھے۔ حالانکہ سائنٹسٹ نے ان نیورونز کو دماغ کے ساتھ یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی یہ دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تھے، اور یہ دراصل چوہے کے ٹریننگ کی وجہ تھی جو انہوں نے چوہے کو 7 مہینے کی ٹریننگ دی تھی۔ یہی کام جو چوہے پہ کیا گیا وہ کام اس شخص پہ کیا گیا جس کی مثال میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں دی تھی کہ کس طرح وہ شخص ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر گرے یارڈ نے ایک چپ کی بنیاد رکھی۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ انسانی دماغ کے دونوں سائڈ پر ایک یو شیپ کی الیکٹروڈ لگائی جاتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا وہ حصہ جو کام نہیں کرتا اس میں ریسیور لگایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے ساتھ جو الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں وہ سگنل بھیجتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی طرف، اور وہ حصہ جو کام نہیں کرتا وہ ان سگنل کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ معذور انسان آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جان آسکم بھی اس چپ کے ذریعے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایک ایسا شخص جو چلنے پھرنے سے قاصر تھا ایک چپ جو دماغ میں لگائی جاتی ہے اس کے ذریعے چلنے پھرنے لگا۔ دوستو یہ تو ابھی ابتدا ہے اور اس ٹیکنالوجی نے ابھی بہت آگے جانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔